امجد اور فالسے۔ امجد کو فالسے بہت پسند تھے۔ جیسے ہی گرمیوں کا موسم شروع ہوتا اس کے دماغ میں سب سے پہلے فالسوں کا خیال آتا۔ ایک دن امجد اسکول سے گھر آیا تو بھاگتا ہوا امی کے پاس گیا۔ امی امی دیکھیں باہر فالسوں والا آیا ہے، مجھے فالسے بہت پسند ہے، پلیز مجھے پیسے دیجیے نا، مجھے فالسے کھانے ہیں۔ امجد کی بات سن کر امی بولی، ہاں ہاں بیٹا، مجھے پتا ہے کہ تمہیں فالسے پسند ہیں، اسی لیے میں نے تمہارے لیے فالسے پہلے ہی منگوا لیے تھے، چلو آؤ تمہیں دیتی ہوں۔ امجد امی کے پیچھے پیچھے فالسے لینے پہنچ گیا اور پھر امی اور امجد دونوں نے آرام سے بیٹھ کر مزے مزے کے فالسے کھائے۔ فالسے کھاتے کھاتے امجد سوچ رہا تھا، یار یہ فالسے کتنے مزے کے ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس فالسوں کا پورا باغ ہوتا تو پھر تو بہت ہی مزہ آتا۔ تبھی اچانک اسے ایک آئیڈیا آیا اور وہ امی سے بولا، امی یہ فالسے کتنے مزے کے ہوتے ہیں نا، تو کیا ہو اگر ہم ان فالسوں کی گٹھلیوں سے ایک فالسے کا درخت اگائیں؟ امی بولی، ہاں بیٹا یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، چلو جلدی سے یہ فالسے ختم کر لو، پھر جا کر ان کی گٹھلیوں کو کیاری میں مٹی میں بو دینا۔ اور پھر امجد نے ایسا ہی کیا، اس نے جلدی جلدی سارے فالسے ختم کیے اور پھر ان کی گٹھلیوں کو جا کر مٹی میں بو دیا۔ بیج بونے کے بعد امجد کھڑا ہوا اور امی کو دیکھ کر سوال کیا، امی یہ پودا کتنے دن تک اگے گا؟ مجھے مزیدار سے فالسے کھانے ہیں۔ امی نے جواب دیا، ارے بیٹا ابھی تو تم نے فالسے کھائے ہیں، تھوڑا صبر سے کام لو، اور اگر تم اس پودے کی اچھے سے دیکھ بھال کرو گے تو یہ ضرور اگے گا۔ چلو آؤ اندر چلتے ہیں، تم نے ابھی اپنا ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ امجد اپنے پودے کا بہت دھیان رکھتا اور اسے وقت پر پانی دیتا۔ پھر ایک دن امجد نے دیکھا کہ اس کی کیاری میں ایک چھوٹا سا پودا نکل آیا ہے۔ وہ تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دوڑ کے امی کو بلا لایا، امی امی دیکھیں میرا فالسے کا پودا اگنا شروع ہو گیا۔ فالسے کے پودے کو دیکھ کر امی بولی، ارے واہ، دیکھا امجد، تم نے اس پودے کا دھیان رکھا تھا نا، اب آگے سے بھی اس کی حفاظت کرتے رہنا، اسے وقت پر پانی دینا اور پھر زمین کی گڑائی بھی کرتے رہنا، میں مالی سے کہہ کر کھاد اور مٹی بھی ڈلوا دوں گی۔ امجد ایسے ہی کرتا، روز صبح اسکول جانے سے پہلے اپنے پودے کو پانی ضرور دیتا۔ اس طرح اس کا فالسے کا پودا بڑا ہوتا گیا اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ پورا درخت بن گیا اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے پھول آ گئے۔ امجد تو یہ دیکھ کر خوشی سے جھومنے لگا۔ اس نے اسکول میں بھی اپنے سب دوستوں کو اپنے درخت کے بارے میں بتایا اور ان کو شام کو گھر آنے کا بولا۔ جب شام ہوئی تو سارے بچے امجد کے گھر اس درخت کے گرد جمع ہو گئے۔ تبھی ان میں سے ایک بچہ بولا، ارے امجد تمہارے اس درخت پہ لگے پھول تو بہت پیارے ہیں۔ بس یہ کہتے ہی اس نے درخت پر سے پھول توڑنے کی کوشش کی۔ تبھی درخت میں سے ایک عجیب و غریب سی آواز آئی، مار ڈالا ہے، مجھے مار ڈالا۔ یہ آواز سن کر سب بچے ڈر گئے اور ایک دم سے پیچھے ہٹے، پھر ایک دوسرے کو ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جب انہیں کچھ نہ نظر آیا تو انہوں نے ایک بار پھر درخت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، مگر اس دفعہ بھی وہی آواز آئی۔ اب تو بچے اس دفعہ بہت بری طرح ڈر گئے اور پورے باغ میں ادھر سے ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ امجد جلدی سے اپنی امی کو بلا لایا، امی امی دیکھیں میرے فالسے کے درخت میں سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی ہیں۔ امی نے کہا، ارے امجد بیٹا، کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ درخت کی آواز ہے؟ درخت چاہتا ہے کہ اسے کوئی نہ ہاتھ لگائے اور اس کے اس ننھے منھے سے پھولوں کو کوئی بھی نہ توڑے۔ امجد کو اپنے فالسے کے درخت سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ امی کی بات سمجھ گیا اور سب دوستوں کو کہہ دیا، خبردار میرے اس درخت کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ تھوڑے ہی دنوں میں امجد کو اپنے فالسے کے درخت پر ہری ہری سی گٹھلیاں نظر آئیں۔ اس نے اس بارے میں اپنے دوستوں کو بتایا، کیا تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے فالسے کے درخت پر فالسے آ رہے ہیں؟
امجد کے دوستوں کو پچھلا واقعہ یاد تو تھا، مگر پھر بھی انہوں نے امجد کے گھر آنے کا فیصلہ بنا لیا اور شام کو ایک مرتبہ پھر سب بچے درخت کے گرد جمع ہو گئے۔ تبھی ایک بچہ ذرا سا آگے بڑھا تو درخت میں سے پھر وہی آواز آئی۔ اب تو امجد اور اس کے دوستوں کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس درخت میں کوئی نہ کوئی بھوت تو ضرور رہتا ہے۔ امجد نے پھر اپنی امی کو بتایا، امی اس درخت میں سے پھر وہی آواز آ رہی تھی۔ امی اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی، ارے بیٹا، یہ درخت کی ہی آواز ہے، درخت چاہتا ہے کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جائے۔ امجد کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی چپ ہو گیا۔ 15 دن بعد جب امجد اسکول جا رہا تھا تو اس نے اپنے فالسے کے درخت کو دیکھا تو اسے اپنے درخت پر کالے کالے سے فالسے ہرے پتوں کی آڑ سے جھانکتے نظر آئے۔ وہ بہت خوش ہوا اور اسکول میں اپنے دوستوں کو فالسے دیکھنے کے لیے گھر آنے کی دعوت دی۔ پہلے تو اس کے دوستوں نے اسے منع کر دیا کیونکہ ان کے دماغ میں ابھی بھی اس درخت پہ رہنے والے بھوت کا خیال گونج رہا تھا، مگر امجد کے زیادہ اصرار کرنے پر وہ لوگ مان ہی گئے۔ پھر جب شام ہوئی تو اس کے دوست امجد کے گھر آئے۔ پکے فالسے دیکھتے ہی ان کے منہ میں پانی آیا، مگر ڈر کے مارے چپ چاپ کھڑے رہے اور سوچتے رہے کہ اب کیا کریں۔ اتنے میں امی باغ میں آئیں۔ انہوں نے مالی کو بلا کر فالسے درخت سے اتارنے کا کہا۔ مالی کو فالسے توڑتا دیکھ کر امجد حیران ہو گیا اور امی کو دیکھا، پھر بولا، لیکن امی وہ درخت کی آواز۔ امی ہنس پڑی اور پھر مالی بابا کی طرف اشارہ کیا۔ جب بچوں نے مالی بابا کو دیکھا تو مالی بابا بھی ہنس رہے تھے۔ اب بچے پریشان ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اصل میں یہ مالی بابا تھے جنہوں نے امی کے کہنے پر باغ میں ایک ننھا سا کیسر پیڑ چھپا رکھا تھا۔ جب بھی بچے درخت کو چھونے کی کوشش کرتے وہ ٹیپ چلا دیتے اور پھر سب بچے ڈر کر بھاگ جاتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں۔ بائے بائے۔